بھوت کی بریانی، ایک خوفناک، دل کو لرزا دینے والی بھیانک کہانی۔ بھوت کی بریانی۔ دوستو، رات کے 11 بج رہے تھے۔ گاؤں کی گلیاں سنسان تھیں۔ دو دوست، علی اور بلال، مہم جوئی کی غرض سے ایک پرانی حویلی کے پاس سے گزر رہے تھے۔ سب کہتے تھے کہ وہاں جن بھوت رہتے ہیں، مگر بلال نے ہنستے ہوئے کہا، چلو آج دیکھتے ہیں، کیا واقعی کوئی جن یا بھوت یہاں پر رہتا ہے یا محض اڑائی ہوئی باتیں ہیں۔ دونوں دوست کھلے دروازے سے حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا ان کی پشت پر بند ہو گیا، جیسے ہوا سے بند ہو گیا ہو۔ ہوا تیز ہو گئی، پرانی کھڑکیاں ہلنے لگیں۔ علی، یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ علی کی آواز بلال کی آواز کانپنے لگی۔ ہو سکتا ہے ہوا سے بند ہوا ہو، علی نے بھی کپ کپاتی ہوئی آواز میں جواب دیا، مگر اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ اچانک اوپر والے کمرے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ کوئی اس طرف ہی آ رہا تھا۔ ٹھک 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 ٹھک، اور پھر ایک گمبھیر آواز گونجی، کون ہے میرے گھر میں؟ دونوں دوستوں کے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ گھبراہٹ دونوں پر طاری ہو چکی تھی۔ بلال بولا، ہم تو بس راستہ بھول گئے تھے بھوت صاحب۔ آواز پھر ان سے مخاطب ہوئی، راستہ بھول گئے ہو تو کوئی بات نہیں، پہلے کھانا کھا لو پھر چلے جانا۔ دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ یکایک کمرہ روشن ہو گیا۔ سامنے ایک لمبا سا بھوت نمودار ہوا، ڈھانچے کی صورت میں۔ اس کے ہاتھ میں ہانڈی اور چمچ تھے۔ وہ بولا، یہ لو، میں نے خود بریانی پکائی ہے۔ بریانی سے گرما گرم بھاپ اڑ رہی تھی۔ بھاپ اور خوشبو نے دونوں کی بھوک بڑھا دی تھی۔ دونوں بہت حیران ہوئے۔ علی نے آہستہ سے کہا، کیا جن اور بھوت بریانی بھی کھلاتے ہیں؟ یہ سن کر بھوت زور سے ہنسا اور بولا، کیا جن بھوت صرف ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں؟ ارے بھائی، کبھی کبھی دعوت بھی کر دیتے ہیں لوگوں کی۔ دونوں نے ڈرتے ڈرتے بریانی کھانا شروع کر دی۔ بریانی نہایت لذیذ تھی۔ معلوم ہی نہ ہوا کہ کچھ ہی دیر میں انہوں نے پوری ہانڈی ہی چٹ کر لی تھی۔ لیکن آخر میں جن نے کہا، ویسے ایک بات بتاؤں، یہ بریانی میں نے تمہارے لیے ہوٹل سے منگوائی تھی، اور اب تم دونوں اس کا بل پے کرو گے، تم دونوں اس کا بل دو گے۔ یہ سن کر دونوں چیختے ہوئے بھاگے، مگر بھوت کے ڈر سے نہیں، بلکہ بریانی کے بل کے ڈر سے۔ تو دوستو، آپ کو بھوت کی بریانی
کا یہ قصہ یقیناً بہت دلچسپ اور مزاحیہ لگا ہوگا۔ شکریہ۔